یہ کہانی ایک صحرا میں محبت کا سفر ہے۔ صحرا کی بے انتہا خاموشی میں ہر طرف ریت ہی ریت بکھری ہوئی تھی۔ دور کہیں افق پر سورج کی آخری کرنیں ٹوٹ رہی تھیں اور ٹھنڈی ہوائیں ریت کے ذرات کو اڑاتی جا رہی تھی۔ یہ صحرا ایک گہری تنہائی کی علامت تھا، جہاں زندگی کی ہر امید ماند پڑ چکی تھی۔ ایک روز ایک نوجوان لڑکا جس کا نام فہد تھا، اپنے خاندانی کاروبار کی تلاش میں صحرا کے وسط میں جا پہنچا۔ اس کے ساتھ کھانے پینے کا سب سامان موجود تھا۔ فہد کو صحرا میں ایک پرانا قافلہ ملنے کی امید تھی، مگر وہ وقت گزار رہا تھا جس میں سب کچھ بھلا چکا تھا۔ اچانک ایک درخت کے نیچے ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ گہرے سیاہ رنگی چادر اوڑھے ہوئے تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، گویا وہ صحرا کی ریت میں چھپے راز جانتی ہو۔ فہد نے قدم بڑھایا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ صحرا تمہاری طرح اجنبی نہیں، یہ میری سرزمین ہے، میں یہاں کا حصہ ہوں۔ فہد نے مزید سوالات کیے، مگر لڑکی نے کم ہی بات کی، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ایک پراسرار خاموشی چھا گئی، جیسے یہ صحرا ان دونوں کو آزمانا چاہتا ہو۔ اب فہد اور وہ لڑکی جس کا نام زہرا تھا ایک ساتھ صحرا کے درمیان سفر کرنے لگے۔ زہرا نے فہد کو صحرا کی پوشیدہ خوبصورتی دکھائی، جہاں رنگ بدلتے تھے اور جہاں ریت کی لکیریں ایک نئے راز کو جنم دیتی تھی۔ ایک دن فہد نے زہرا سے کہا، تم نے کبھی صحرا کے سامنے محبت کا تصور کیا ہے؟ زہرا نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، صحرا میں محبت ایک خواب کی طرح ہے، یہ کبھی مکمل نہیں ہوتی، اور جیسے جیسے اس کا شوق بڑھتا ہے اور یہ بھی دور ہوتا جاتا ہے۔ فہد کے دل میں ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ پیدا ہو گئی۔ وہ نہ جانے کب زہرا کے قریب آ چکا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ صحرا کے وسط میں ایک طوفان آیا، دونوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ طوفان کی شدت اتنی تھی کہ وہ چند گھنٹوں تک غار میں ہی رکے رہے۔ اسی دوران فہد اور زہرا نے اپنی زندگی کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنائیں۔ زہرا نے اپنی داستان میں بتایا کہ وہ ایک قدیم قبیلے کی لڑکی ہے، وہ صحرا میں کسی مقصد کے تحت آئی ہے۔ محبت ایک ایسی آگ ہے جس میں جتنا جھونکو گے اتنا ہی جلتے جاؤ گے، مگر کبھی مکمل نہیں ہو پاتی۔ فہد نے کہا، شاید ہم دونوں ایسی محبت کی تلاش میں ہیں یا طاقت ہو جو ہمیں صحرا سے باہر نکال سکے، جہاں ریت کی لکیریں ہم پر حاوی نہ ہوں۔ اس گفتگو کے دوران ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں، وہ لمحہ جیسے صحرا کی خاموشی میں گم سا ہو گیا ہو۔ ان کی محبت کا سفر صحرا کے سینے میں ایک نئی داستان بن کر ثبت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی صحرا کی ریت میں ایک نیا سورج طلوع ہوا، فہد اور زہرا نے محسوس کیا کہ ان کے درمیان ایک گہری ہم آہنگی ہے، مگر اس کی حقیقت ابھی تک مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ صحرا کے اندر ایک سرگوشی سنائی دی، جیسے محبت کا راز کسی گمشدہ راہ کی طرح ان کے سامنے تھا۔ فہد نے کہا، یہ صحرا ہمارے لیے ایک امتحان تھا، مگر ہم نے اس میں اپنی محبت کو ڈھونڈ لیا ہے۔ زہرا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، صحرا کا یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت کبھی مکمل نہیں ہوتی، مگر یہ خود میں ایک سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ باتیں کرتے کرتے دونوں صحرا کی دھوپ میں چل پڑے، جہاں ان کی محبت کا سفر ابھی جاری تھا۔ دوسری صبح صحرا کی ہوائیں ٹھنڈی خوشگوار ہو چکی تھی۔ فہد اور زہرا نے اپنی چھوٹی سی آتش بازی کے بعد اپنے سفر کو دوبارہ شروع کیا، لیکن اب وہ صحرا کی ریت اور دھوپ کے باوجود ایک دوسرے کے قریب تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتا دونوں کا رشتہ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ فہد نے سوال کیا، تم نے کبھی سوچا ہے کہ صحرا میں رہ کر ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ زہرا نے نرم لہجے میں جواب دیا، صحرا ہمیں خود سے ملاتا ہے، ہمارے اندر کی آواز کو سناتا ہے، یہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور یہ کہ محبت ہمیشہ ہمارے اندر ہے، بس اسے باہر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فہد اس بات پر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زہرا کے قریب آنے کا حق رکھتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی خوف تھا جو اس کے دل میں تھا۔ ایک قدیم ویران قلعے پر پہنچے جو ایک وقت میں آباد تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن صحرا کی ریت نے اس کے آثار کو ڈھانپ دیا تھا۔ فہد نے کہا، یہ جگہ کیوں ویران ہے؟
زہرا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن پھر اس نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں نے اپنی محبت کی آزمائش کی تھی۔ یہاں وہ اپنے دلوں کی سچائیاں جاننے آئے تھے، لیکن کچھ کو وہ حقیقت برداشت نہ کر پائے اور اس زمین نے انہیں کھا لیا۔ فہد نے ایک قدم آگے بڑھایا، کیا ہم بھی یہاں محبت کے آگے امتحان سے گزریں گے؟ زہرا نے سر ہلایا، یہ صرف تم پر ہے کہ تم اپنے خوف کو کیسے شکست دو گے۔ صحرا میں محبت کا سفر ایک امتحان ہے جہاں تمہیں اپنی حقیقت کا سامان کرنا پڑتا ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں ویران گاؤں کے وسط میں جا پہنچے، جہاں ایک کھلا ہوا دروازہ تھا جو کسی وقت میں ایک بزرگ کی رہائش گاہ تھا۔ دروازہ کھولا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ گاؤں کے اندر ایک پراسرار گلاب کا درخت تھا جس کے پھولوں کی خوشبو ہوا میں پھیل رہی تھی۔ زہرا نے کہا، یہ درخت خاص ہے، یہاں محبت کا راز چھپا ہوا ہے۔ فہد نے اس درخت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، محبت کا راز؟ لیکن ہم نے تو ابھی تک صرف اس کا آغاز کیا ہے۔ زہرا نے ہنس کر کہا، محبت کا راز ہمیشہ سفر میں ہوتا ہے، مقصد میں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے زہرا نے درخت کے قریب کھڑے ہو کر درخت کی جڑوں میں ایک ایسا پتا نکالا، اس پر ایک نیا راز لکھا ہوا تھا۔ وہی محبت سچی ہے جو خوف سے آزاد ہو کہ اپنی حقیقت تک پہنچے۔ فہد کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، کیا ہمیں اپنے خوف سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے؟ زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ہاں، محبت کی حقیقت اسی وقت سامنے آتی ہے جب تم اپنے خوفوں کو تسلیم کرتے ہو اور انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ صحرا کی دھوپ میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے اور فہد نے آخر کار اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، زہرا، تمہاری موجودگی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سفر میرے لیے ایک نیا راستہ بن چکا ہے اور اس میں تمہارا ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ زہرا نے نرم سے مسکرایا، صحرا کی ریت کی طرح محبت بھی بہت وسیع ہے، ہم دونوں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور یہی سب کچھ ہے۔ یہ بات کہہ کر دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صحرا کے اندر مزید آگے بڑھتا چلا گیا، شروع ہوتا گیا۔ یہاں محبت کے نئے راستے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلے دن فہد اور زہرا صحرا کی ایک تیز ہوائیں عبور کر رہے تھے۔ دونوں کی ہمت کم نہیں ہوئی تھی، لیکن صحرا کا شدت اختیار کرتا ہوا ماحول انہیں مسلسل امتحان میں ڈال رہا تھا، لیکن اور پیاس اسے ان کی حالت بدل چکی تھی۔ مگر ان کے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط ہو چکا تھا اور یہی رشتہ ان کی قوت بن رہا تھا۔ فہد نے تھکے تھکے انداز میں کہا، زہرا، یہ صحرا کہاں لے جا رہا ہے؟ ہم کب تک اس کے رحم و کرم پر رہیں گے؟ زہرا نے اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک کے ساتھ جواب دیا، صحرا ہمیں اس کے راز بتائے گا، لیکن ہمیں ان رازوں کو جاننے کے لیے اس کی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اسی دوران اس دور میں ایک سایہ دکھائی دیا۔ فہد نے آنکھیں اچھی طرح کھولیں اور دیکھا اور کہا، یہ کیا ہے؟ زہرا نے فوراً جواب دیا، یہ ایک امتحان ہے۔ صحرا میں ہمیں کبھی بھی آسمانی راستہ نہیں دے گا، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ چھوٹے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا اور جب وہ قریب پہنچا تو ایک بزرگ سفید داڑھی والے شخص کی شکل میں تھا۔ اس شخص نے ان کی طرف رخ کیا اور گہری آواز میں کہا، تم دونوں محبت کی حقیقت تلاش کر رہے ہو، لیکن اس سفر کا ایک اور حصہ ہے جس سے گزرنا ضروری ہے۔ بزرگ شخص نے دونوں کو میٹھے میٹھے انداز میں اشارہ کیا اور کہا، محبت کا اصل امتحان یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے قریب ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کتنی دوری برداشت کر سکتے ہو۔ فہد نے حیرانی سے کہا، دوری؟ لیکن ہم تو ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ بزرگ شخص نے مسکرا کر کہا، محبت میں قربت کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ دور ہوتے ہو تو تم دونوں کے دلوں میں جو جتنی محبت ہوتی ہے وہ مزید مضبوط ہوتی ہے۔ زہرا نے سر ہلایا، تو کیا ہم میں سے کسی کو یہاں سے جانا پڑے گا؟ بزرگ شخص نے پھر ایک گہری نظر ان دونوں پر ڈالی اور کہا، صحرا میں محبت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ تمہیں اپنی محبت کو ایک دوسرے کی آزادی سے آزمانا ہوگا۔ فہد اور زہرا دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے دلوں میں یہ سوال تھا کہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو کیا محبت کا رشتہ باقی رہ پائے گا؟ اگلے چند دنوں میں فہد اور زہرا کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ دونوں صحرا کی بے انتہا ریت میں سفر کرتے رہے، مگر ان کے دلوں میں ایک دل گہرائی کا قرب تھا۔ ان کی آنکھوں میں محبت باقی تھی، مگر ان کے درمیان ایک فاصلے کا احساس بھی بڑھ رہا تھا۔
آخرکار ایک دن جب وہ بلند ٹیلے پر جا پہنچے، فہد نے کہا، زہرا شاید ہم دونوں کو کچھ وقت کے لیے الگ ہونا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے راستے علیحدہ کرنا ہوں گے تاکہ ہم اپنی محبت کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ زہرا نے ایک لمبی سانس لی اور پھر کہا، اگر یہی صحیح راستہ ہے تو میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور صحرا میں اپنی اپنی راہوں پر چل پڑے۔ ان کا دل ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا، مگر دونوں جانتے تھے کہ یہ فیصلہ ان کی محبت کو آزمانے کے لیے ضروری تھا۔ صحرا کی خاموشی ان کا سفر جاری رہا۔ ایک دوسرے کے بغیر ان کی محبت ایک نئے امتحان میں داخل ہو چکی تھی۔ صحرا کی ریت پر قدم رکھتے ہوئے فہد اور زہرا اپنے راستوں پر گامزن تھے، مگر ان دل کی دھڑکن میں ایک پراسرار توازن تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر اپنی محبت کی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن صحرا کی ویرانی میں ان کی محبت کا رشتہ کمزور نہیں ہوتا تھا۔ ہر لمحے ایک دوسرے کی یاد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ صحرا کا ہر ذرہ انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا، فہد ایک بلند ٹیلے پر کھڑا تھا، دور افق پر غروب ہوتے سورج کی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ایک آواز نے اسے متوجہ کیا۔ وہ آواز زہرا کی تھی، جو ہنس کر کہہ رہی تھی، فہد تم نے کیا سیکھا؟ فہد نے سر گھمایا اور زہرا کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں وہی محبت اور گہری سمجھ تھی جو پہلے کبھی محسوس کی تھی۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ محبت کبھی نہیں ختم ہو پاتی، چاہے ہم کتنے ہی فاصلے پر ہوں۔ یہ صرف ہمیں آزمانے کا ایک طریقہ ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو اپنی حقیقت میں دیکھ سکیں۔ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، صحرا کا راستہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ محبت کا اصل راز قربت یا دوری میں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی آزادی میں ہے۔ فہد نے زہرا کی طرف قدم بڑھایا اور کہا، تو پھر ہم دونوں کا راستہ ایک ہی ہے، کیونکہ ہماری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، چاہے ہم کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ زہرا نے فہد کا ہاتھ پکڑا اور دونوں نے صحرا کی طرف آخری نظر ڈالی۔ اب وہ جان چکے تھے کہ محبت کا سفر کبھی مکمل نہیں ہوتا، یہ ایک جاری رہنے والا سفر ہے جہاں ہر دن نئی حقیقتیں، نئے تجربات اور نئے راستے کھلتے ہیں۔ صحرا کی ریت میں محبت کا سفر ختم ہو چکا تھا، مگر دونوں کے دلوں میں ایک نئی امید کی کرن جاگ چکی تھی۔ ان کا رشتہ اب ایک نئی روشنی سے بدل چکا تھا، اور صحرا کی بے انتہا وسیع دل میں ان کی محبت کا نشان ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ محبت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ صرف نئے راستے تلاش کرتا ہے۔ تو آپ کو صحرا میں محبت کا سفر کیسا لگا؟ اگر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ شکریہ۔